بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رحمت و عنایت خاص سے مجھے یہ پی ایچ ڈی کا جو سلسلہ ہے یہاں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد میں اپنے تمام تر اساتذہ کرام بالخصوص اپنے سپروائزر استاد محترم جناب ڈاکٹر ازکیہ ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا کہ جن کی عنایت و شفقتوں سے یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈاکٹر ابراہیم صاحب اور اسی طرح ڈاکٹر سید احمد جدون صاحب جن کی بہت زیادہ معاونت مجھے حاصل رہی ہے، اور اسی طرح شعبہ علوم اسلامیہ کے چیئرمین ایچ او ڈی جناب ڈاکٹر شاہد امین صاحب جن کی سرپرستی میں یہ سلسلہ یہاں تک چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام فیکلٹی سٹاف، کلریکل سٹاف اور اسی طرح جو ہے دیگر تمام کلاس 4 حضرات کی جن کا کسی نہ کسی طرح مجھے تعاون حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سب کی شان میں آن میں بہت زیادہ اضافہ فرما دے۔ میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی افکار کی عصری معنویت، غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق و مسائل کا اختصاصی مطالعہ۔ یہ جو ٹاپک ہے اس کا جو تعارف ہے، تعارف عمومی اور خصوصی لحاظ سے، عمومی لحاظ سے تو یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت جہاں مسلمان بستے ہیں تو وہاں غیر مسلم بھی بستے ہیں، غیر مسلموں کی مختلف قسم کی اقسام ہیں، اور 57 مسلم ممالک ہیں جن کے اندر غیر مسلم اقلیتیں وہ بھی بس رہی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب ایک معاشرہ میں، ایک اسٹیٹ میں جب ہم رہتے ہیں تو بہت سارے ایسے حالات و واقعات شخصی طور پر بھی، معاشرتی طور پر بھی، ریاستی طور پر بھی ہمیں باہم پیش آتے ہیں کہ جن کا حل ہمیں اسلامی نقطہ نظر سے ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ ہم اس معاملے میں کس طرح چلیں۔ چنانچہ یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، تو اس حوالے سے مختلف حضرات نے اس کے اوپر کام کیا، کتابیں لکھی، جزوی طور پر لکھی، کلی طور پر لکھی، لیکن یہ اہم موضوع کہ جس کے اندر جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا تو اس حوالے سے میرے سامنے یہ بات آئی کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو اپنی تقریباً 96 کتابیں ہیں، ان کتابوں میں خاص طور پر ایک کتاب انہوں نے اس موضوع سے متعلق لکھی، احکام اہل ذمہ، جو تقریباً 650 صفحات کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ زاد المعاد 1500 سے اوپر صفحات کی کتاب ہے، اس طرح دیگر ان کی کتابیں ہیں۔ تو انہوں نے اس موضوع کے لیے باقاعدہ ایک تصنیف کا جو ہے وہ سلسلہ کیا، تو ظاہر بات ہے یہ موضوع بہت اہم تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس تصنیف کے اندر جب غیر مسلم اقلیتیں کسی مسلم معاشرے کے اندر ریاست میں رہیں گی تو ان کے ساتھ جو بھی جس قسم کے معاملات ہم کریں گے یا وہ پیش آئیں گے تو ان کا حل مختلف شعبہ زندگی کو سامنے رکھ کر انہوں نے حل پیش کرنے کی کوشش کی۔ چنانچہ ان کی فکر کو میں نے وجہ انتخاب کیا ہے وہ آگے چل کے میں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس موضوع تحقیق کے جو بنیادی سوالات پھر میں نے اس حوالے سے قائم کیے ہیں کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے نمبر 1، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی افکار اور بالخصوص اقلیتوں کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر۔ تو ظاہر بات ہے جہاں تک میں نے ان کا کتابوں کو پڑھا، خاص کر احکام اہل ذمہ کے تقریباً ہر لائن کو میں نے چھانا ہے، تو اس میں جو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں میں نے ایک لائن میں یہ بیان کی ہیں کہ غیر مسلم اقلیتوں کو جزیہ وغیرہ کے عوض میں ان کے جان، مال، عزت، آبرو، عقیدہ، مذہب ہر لحاظ سے مکمل تحفظ حاصل ہے، جب تک کہ وہ محارب نہ ہو، مزاحم نہ ہو اسٹیٹ کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہ جزیہ دے کر رہ رہے ہوں اور ملک کے آئین کے مطابق وہ چل رہے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فکر میں نے دیگر فقہا کی فکر میں، چونکہ باقی حضرات نے بھی اس پر کام کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں یہ میرے سامنے آئیں کہ ان کی فکر میں تیسر اور رخصت کے پہلو بہت زیادہ نظر آتے ہیں اس حوالے سے،
اور ایک چیز پر سب سے زیادہ جو زور دیا ہے، اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب احکام اہل ذمہ 650 صفحات کی لکھی ہے، اس کی وجہ بھی وہ خود بتا رہے ہیں کہ دمشق و شام میں غیر مسلموں کو بڑے بڑے کلیدی عسکری عہدوں پر جب ان کو تفوق دیا جا رہا تھا، ان کو جو ہے تولیت دی جا رہی تھی، تو اس سے وہ مسلمانوں کے اوپر، مسلم معاشرے کے اوپر بڑا ظلم و ستم بھی ڈھا رہے تھے۔ تو یہ شرعاً انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنی کتاب میں جتنے بھی احکام لائے، آپ کو یہ چیز اس کے اندر نمایاں ملے گی کہ غیر مسلموں کو ان کے حقوق اپنی جگہ اسلام تسلیم کرتا ہے، دیتا ہے، معاملات میں، مدارات میں، مواسات میں، تجارت میں، آئینی قوانین میں، معاشرتی، ریاستی، بہت سارے سلسلوں میں، لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اسلامی ریاست میں أَن يَدِعُوا وَهُمْ صَاغِرُونَ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ اس طرح کی نصوص، بلکہ میں نے ان کی کتابوں سے جو نصوص اس حوالے سے آئی ہیں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق مسائل، 37 میں نے تقریباً اکٹھی کی ہیں، میرے اس پریزنٹیشن کے بالکل اخیر میں نے لگائی ہیں، 37 آیات جن سے انہوں نے استدلالات کیے ہیں، جو چیدہ قسم کے انہوں نے استدلالات کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کی فکر کہ ایک تو یہ تقلیدی جمود کے میں خول میں بند ہو کے بات نہیں کرتے، بلکہ بہت ساری جگہوں میں حنبلی المذہب ہونے کے باوجود ہم جو ہے اپنے استاد حافظ ابن تیمیہ سے بھی اختلاف کر گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہ، اس میں بھی بہت سارے ان کے اختلافات موجود ہیں، آزادانہ انداز میں قرآن و سنت کی بالادستی سامنے رکھتے ہوئے۔ چونکہ SRB میں جب میرا ٹاپک منظور ہوا تھا تو اس میں ایک چیز سب سے پہلے جو لکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے قرآن و سنت کو فوکس کرنا ہے، تو میں نے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے ہوئے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے استدلالات جو خاص کر قرآن و سنت سے، اس لیے میں نے 37 آیات اکٹھی کی ہیں اس حوالے سے۔ تو ان کی فکر میں ایک تو تیسر اور رخصت یہ پہلو زیادہ نظر آتا ہے، دوسرا یہ مسائل کو حل کرنے میں کسی خاص طبقے یا مسلک کی پابندی کے بغیر مسئلے کا اصل رخ سامنے متعین کرنے کے لیے پر زیادہ زور دیتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک چیز ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ موضوع کس حد تک قرآن و سنت ہم آہنگ ہے اور اصلی مسائل کے حل میں معاون ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے نیچے مسائل کی بھی تشریح کی ہے کہ مسائل دو طرح کے ہو سکتے ہیں، کہ کچھ مسائل وہ ہیں کہ جو غیر مسلموں کی اپنی ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو معاشرے میں رہتے ہیں تو ہمیں ان کی وجہ سے یا ہماری وجہ سے ان کو پیش آتے ہیں، تو ان کو مسائل پر بھی میں نے بات کی ہے۔ تیسرا میں نے یہ ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی اور قانونی فکر کس حد تک اصلی مسائل اور تقاضوں کے ہم آہنگ ہے، اس کے لیے میں نے 20 سے 25 سلائیڈ نمبر جو ہے 20 نمبر سے 25 نمبر سلائیڈ تک میں نے اس پر مثالیں دی ہیں اس پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 4 اسلام میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کس طرح کامل معتدل، یہ ایک عمومی تھا، لیکن چونکہ اسلام کے حوالے سے عمومی درجے میں بات ہوتی ہے تو میں نے اس کو بھی یہاں پر موضوع تحقیق کے بنیادی سوالوں میں ڈالا، اور اس پر بھی میں نے نیچے لکھ دیا ہے کہ اسلام میں تمام تر وہ حقوق جو بنیادی ضروری انسانی حقوق ہوتے ہیں وہ جس طرح مسلمانوں کو دیے ہیں ایسے غیر مسلم اقلیتوں کو بھی دیے ہیں، البتہ ان کے دائرہ کار ایک لمٹ ایک حد ہے کہ جس کے اندر رہتے ہوئے ان کو وہ حقوق دیے جائیں گے۔ نمبر 5 کیا اقلیتوں کے سے متعلق اسلامی قانون سازی ابن قیم کے افکار کے استفادہ کیا جا سکتا ہے اس کی روشنی میں، تو اس حوالے سے میں نے جہاں بھی ان کے افکار ذکر کیے ہیں تو افکار کے بعد میں نے تجزیہ اور تحلیل کے نام سے بھی کوشش کی ہے کہ آج کے دور میں اس کو اگر اپلائی کرنا چاہیں، اجرا کرنا چاہیں، یا وہ جاری ہے یا دیگر فقہا بھی اس کو لے رہے ہیں تو اس کو بھی میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ آگے اہداف کی طرف میں گیا ہوں تو اہداف میں نے چند اہداف اس میں رکھے ہیں اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور اجتہادات کا علمی تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کا طرز استدلال جہاں نقلی ہوتا ہے وہاں عقلی دلائل کو بھی سامنے رکھ کر وہ چلتے ہیں اس حوالے سے۔ اس کے بعد بنیادی اگر مقالے کی طرف جائیں تو میں نے 4 ابواب اس میں مقدمہ کے بعد باندھے ہیں، 4 ابواب میں 5 فصلوں کو میں نے رکھا ہے، اور یہ ابواب آپ کے سامنے ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور اہل ذمہ کے حقوق مسائل کے حوالے سے ان کی خدمات۔ نمبر 2 ذمیوں کے حوالے سے مالیاتی اور آئینی انتظامی معاملات و مسائل۔ نمبر 3 مذہبی و معاشرتی مسائل، سماجی رسوم و آداب اور تشبہ بالکفار۔ یہ شروط عمریہ کے نام سے ایک باقاعدہ انہوں نے اس کے اندر بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے
کہ جیسے مسلمان کفار کے ساتھ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے، ایسے کفار مسلمانوں کے معاشرے میں اسلامی اسٹیٹ میں رہتے ہوئے ان کے شعائر، ان کے اقدار اسلامیہ، ان کی شناخت میں اپنے آپ کو نہیں رنگ سکتے، بلکہ وہ جداگانہ نظر آنے چاہیے، ان کے لیے جداگانہ قسم کا اسٹیٹس یا علامات وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے احکام اہل ذمہ، اس سے وہ ہمارے ہاں امتناع قادیانی آرڈیننس، وہ اس پر استدلالات اس میں سے کیے گئے ہیں شروط عمریہ کے حوالے سے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اہل ذمہ کفار کے پاس جرائم و جزائیں اور پابندیاں اور معاہدات اور نقض عہد کے مسائل کو ذکر کیا گیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے اس موضوع کو میں نے کیوں اس نے جو اختیار کیا وہ وجہ میں نے یہاں پر ڈال دی ہے۔ اس کے بعد نتائج کی طرف میں آ رہا ہوں، تو نتائج میں سب سے پہلے اقلیتوں کے حوالے سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی فکر یہ ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ جزیہ، خراج اور عشور یہ دیں گے، یعنی یہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر جو خاص اسلامی اسٹیٹ ہوگی، اور اس کے بدلے میں اس ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ ان کے جان، مال، عزت، آبرو، مذہب، عقیدہ، ان چیزوں کا حفاظت کرے اور ان کو بنیادی ضروری انسانی جو ہے سلسلے ہیں ان کو فراہم کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ تجارتی، مالی، معاشی، سیاسی اور معاشرتی سماجی جو مسائل ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی طرح ان کو بھی دیے جائیں گے، البتہ ان کے لیے ایک لمٹ ہوگی۔ لمٹ یہ ہے کہ ان کو جو میں نے کہا ان کی فکر میں سب سے بنیادی چیز تفوق، غلبہ مسلمانوں کے اوپر دے کر ان کو نہیں لے جا سکتا، بلکہ ان کو ہمیشہ کلیدی اور ابکری عہدوں کے اوپر فائز کرنا یہ اسلام کی روح سے ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ اس پر سب سے زیادہ زور اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھنے کی وجہ بھی یہی پیش کی ہے۔ اچھا، تیسرے جو ہے آئلی قوانین یا پرسنل قسم کے جو ان کے مسائل ہیں، تو ان میں اسلام نے دخل اندازی نہیں کی، بلکہ انہی کے لوگوں کو قاضی بنا کر انہی کے مذہب کے مطابق فیصلے کرنے کی گنجائش دی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے مذہبی عبادت گاہوں کے حوالے سے ان کا جو تصور میں نے یہاں پر پیش کر دیا ہے کہ عام طور پر جیسے فقہا بھی پیش کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو پیش کیا اسی انداز سے کہ مفتوحہ ہیں، صلح کے ساتھ مفتوحہ ہیں بزور، یا مسلمانوں نے آباد کیے ہیں۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے فرق کر کے 4 صورتوں میں یہ کیا ہے کہ نئے عبادت خانے نہیں بنا سکتے، پرانے ان کو قائم رکھا جا سکتا ہے، اور نئے جو ہے صرف بنانے کی 5ویں صورت میں گنجائش ان کو دی ہے، 5ویں صورت میں کہ جب جو ہے وہ صلح کے ساتھ فتح کرے اور زمینیں جو فتح کی ہیں وہ انہی کے حوالے خراج کے طور پر کر دی جائیں اور انہی کو وہاں پر آباد کیا جائے، تو وہ اپنی جگہوں پر نئے بنا سکتے ہیں تا وقت کہ جب تک ان کی ملکیت میں رہیں نکلے نا۔ اچھا، اسی طرح اہل کتاب کے ذبیحہ کے حوالے سے چونکہ شروط عمریہ یہ بہت خاص بحث ہے ان کی کتاب کے اندر، جس پر انہوں نے لمبے چوڑے صفحات اس پر لگائے، بلکہ دوسرا حصہ زیادہ تر اسی پر ان کا مشتمل ہے، کہ جس کے اندر انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کفار جو ہے وہ مسلمانوں کے شاعر اقدار اسلامی استعمال کرتے ہوئے، جیسے آج ہمارے یہاں امتناع قادیانی آرڈیننس ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ مسلمانوں کی طرح اذان نہیں دے سکتے، مساجد نہیں بنا سکتے، اقامت نہیں کر سکتے، اس طرح کے شاعر اسلامیہ، تو یہ بالکل اسی ہمارے حضرات نے اسی شروط عمریہ کو بحث بنا کر اس کو کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اہل کتاب کے ذبیحہ سے متعلق اہل تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ کہتے ہیں طعام ہے، کھانا شانا، یہ چیزیں جو ہے اس سے مراد ہے، اس سے مراد ذبح کرنے والا ذبیحہ نہیں ہے، انہوں نے یہاں پر اس کی دخل کی۔ لیکن کچھ حضرات جو ہے اس میں انتہائی جو ہے وہ بے اعتدالی کا مظاہرہ کرتے ہیں، انہوں نے یہاں پر اس بات کو ثابت کیا ہے دلائل کے ساتھ، لمبے چوڑے دلائل دے کر، کہ یہاں طعام سے مراد جو ہے وہ کھانا وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ذبیحہ ہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے غیر کتابی عورت کے ساتھ نکاح شادی کے حوالے سے تو عوامی طور پر ایک نظریہ تو یہ ہے کہ بالکل جائز ہے بغیر کسی شرط کے، اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، کفار ہیں ان کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ کتابی عورت کے ساتھ یہودیہ یا عیسائیہ نصرانیہ اس کے ساتھ چند شرطوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، اور پھر آگے جا کے اس بات پر زور دیا ہے کہ کرنے کی جب تک کوئی مسئلہ شرط ضرورت نہیں ہے تو اس کی طرف نہ جایا جائے، معاشرے میں کی اور اپنی اس آدمی کی فلاح یا بقا اسی میں زیادہ مضمر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حرمین شریفین میں داخل ہونے کا، اب اس میں اختلاف ہے کہ حرم میں کفار داخل ہو سکتے نہیں داخل ہو سکتے غیر مسلم، تو اس میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وہی رخصت اور تیسر کا پہلو استعمال کرتے ہوئے
کہ علی سبیل الاستعلاء والغلبہ داخل نہیں ہو سکتے، اور ویسے ان کے لیے داخلہ جائز ہے. اس پر انہوں نے لمبے چوڑے دلائل دیے ہیں. اچھا، گستاخ ذمی، اگر کوئی آدمی ذمی ہے اور اسلامی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے غیر مسلم، اور وہ خدا نخواستہ کسی نبی کی، ہمارے نبی کی معصیت گستاخی کر لیتا ہے، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ تو یہی ہے کہ اس کو چونکہ پہلے سے کفر اس میں موجود ہے، تو کفر کی صورت میں مزید کفر آیا ہے، تو جرم کی صورت میں مزید جرم آیا، لہذا اس کو قتل تو نہیں کیا جائے گا، حداً قتل نہیں کیا جائے گا. لیکن یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل دے کر 9-10 دلائل دے کر، واقعات سنا کر، اس میں لا کر جو ہے کعب بن اشرف وغیرہ کے، انہوں نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ذمی ہی تھے وہ، ان کے ذمی ہونے پر دلائل دیے ہیں اور ان کو قتل کروایا گیا ہے، لہذا قتل کیا جائے گا. اور زیادہ مصلحت اس میں ہے کہ جب گستاخی ہے، چاہے وہ مسلم کرے غیر مسلم کرے، گستاخی ہوتی ہے، لہذا اس کو قتل کیا جائے گا. اسی طرح ماورائے عدالت کے جو قتل ہوتا ہے، تو انہوں نے جو شواہد آخر میں لائے ہیں، دلائل واقعات لائے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عدالت کا کام ہے اس کو سزا دینا، فرد واحد کا کام نہیں ہے. اگر آپ علیہ السلام کے دور میں فرد واحد نے قتل بھی کر کے آپ کو اطلاع دی ہے، تو آپ نے اس کی تصدیق کی ہے، تائید کی ہے، اس کے خون کو رائگان قرار دیا ہے، تو گویا وہ مہر ثبت ہوگی آپ علیہ السلام کی طرف سے، اتھارٹی کی طرف سے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اقلیتوں کا تعلیمی اور نصابی نظام جو ہے اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، اور خیانت بدعہدی سے جو ہے اس کی نقض عہد وارد ہو جاتا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہ اگر کوئی ذمی خیانت کر لیتا ہے اسٹیٹ سے یا مسلمانوں کے اجتماعی کسی مسئلے سے اور بدعہدی کا مرتکب ہو جاتا ہے، تو غداری اور بغاوت کی وجہ سے اس کا عہد جو ہے ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا اب اس سے وہ قائدانی وغیرہ حضرات کہ جنہوں نے آئین 1973 اور 74 کا جو قانون تھا اس کو، اور 1984 کا جو امتناعی قادیانی آرڈیننس ہے، جب اس کو جھٹلایا تو وہ ملک کے بھی ایک قسم کے باغی ہو گئے، اور ختم نبوت کا عقیدہ، مسلمانوں کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس کے مخالف چلتے ہوئے وہ اسلام کے بھی باغی قرار پائے، لہذا ان کا عہد ان کا ٹوٹ گیا. اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حقوق دیے جائے، جن حقوق کے لیے پیچھے وفاقی اقلیتی کمیشن نے بہت زیادہ زور لگایا، خاص کر پیچھے پی ٹی آئی کے دور میں اس پر بڑا زور لگایا گیا کہ ان کو جو ہے حقوق دینے چاہیے. علماء نے، اہل علم نے یہی بات اٹھائی کہ پہلے اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں، ان قوانین کو، آئین کا احترام کریں، آپ اقلیت کے دائرے میں آئیں، اپنے آپ کو لکھ کر دیں کہ ہم غیر مسلم ہیں، تو ٹھیک ہے ان کو آپ حقوق دے دیں، لیکن اس میں آنے کو تیار نہیں اور حقوق مانے تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس حوالے سے یہ بات بھی، اور پھر یہ آپ کے سامنے میں نے نتائج پیش کر دیے. چند چیزیں بہت ساری تفصیلی تو آپ نے کر دی ہوں گی، تو اسی حوالے سے چیزیں جی آپ کی اصلاحات ساری میں نے کر لی تھی. جی تو ان میں سے عمومی طور پر تو مجھے اچھا ایک ناراضگی معاف، میں اصل میں یہاں کی ترتیبات پی ایس سی ہوتی ہیں تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا بھول گیا، حالانکہ اللہ آپ کو بہت خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب نے جو میرے مقالے کی اصلاح فرمائی ہے، میرے خیال سے جہاں تک میں نظر 10 سال تک نہیں پہنچ سکتی تھی، وہاں تک انہوں نے چند دنوں میں وہاں تک جو ہے گہرائی تک پہنچا دی ہے، اور میں ان کی صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ کی صلاحیتوں میں بہت زیادہ اضافہ فرمائے. آپ کے اس نظام کو ہمارے بارے میں سرچ کریں، ایسی کوئی بات ہے نہیں. بہرحال آپ کی محبت ہے، بہت بہت شکریہ. اس میں کچھ تو جنرل چیزیں کمپوزنگ کے حوالے سے مثلاً ابھی بھی اس میں مزید کمی ہو سکتی ہے. 70 صفحے آپ نے دوبارہ فہرست ویسے آخر میں عنوانات کے ذکر کیا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی وہ کیوں. جی وہ اصل میں 75 جی بڑا لگے آپ کو نہیں، اصل میں اس کی تھوڑا سا سیٹنگ، اس کی میں نے اصل میں سیٹنگ مجھے صاف ستھری سی بات نہیں آتی تھی، ایک دوست کو دی تھی، اس نے ویسے ہی مجھے واپس کر دی. میں نے کہا چلیں اس میں وہ اسی طرح یہ عربی ٹیکسٹ اور اس کے اقتباسات اور اس کے فونٹ، یہ اس پر کافی سارا ہے. اس پر آپ میرا خیال ہے آپ نے جزاک اللہ کے ساتھ اس کو کام کیا ہوگا. وہ اس طرح نہیں ہوتا، تھوڑا سا اگر آپ اس میں ایسا نہیں کسی صحیح کمپوزر کو دیں تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ہاں تو بہت اچھی طرح بہرحال اسٹارٹ کرتے ہیں اپنے موضوع کے حوالے سے. یہ جو سبورڈینیٹ سے کروایا میں نے، جی انہوں نے بس اسی طرح چرچا کر دی، تو اس میں ہمیں کچھ ہاتھ بھی نہیں لگا. تو بہرحال آپ یہ بتائیں، یہ جو ہمارا عقیدہ ہے ولا اور برا کا،
یہ کیا عقیدہ ولا و برا میں نے اس سے تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ ولا دوستی کو اور برا اس سے بیزاری کو کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس پر بڑی تفصیلات میں نے ذکر کی ہیں، اس کے اندر باقاعدہ کئی صفحات لگائے کہ انی بریء مما تعملون انا براء منکم، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے فرمایا میں بری ہوں تم سے اور تمہارے معبودان باطلہ سے بری ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون لکم دینکم ولی دین، تو مطلب یہ ہے کہ جب کفار وہ رلا ملا سلسلہ ایک کرنا چاہتے ہوں، مکس اپ کرنا چاہتے ہوں اسلام کو اور غیر اسلام کو، تو اس وقت صاف طور پر یہی بات ہوتی ہے کہ نہیں تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو، ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک ہو۔ یہ اس لحاظ سے ہے جب آپ علیہ السلام کو بھی یہ آفر کی گئی تھی قرآن کریم نے آپ کو یہی طرح، اور ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ اور ولا کا مطلب یہ ہے کہ ولا دوستی جو ہونی چاہیے وہ مومن کی مومن سے ہونی چاہیے، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ قرآن اہل کتاب سے شادی ہو سکتی ہے؟ جی اہل کتاب سے بالکل شادی ہو سکتی ہے، بغیر محبت کے رہے گی پورے آخر تک، یہ معذرت کے ساتھ آپ سے یہ دلیل زبیر احمد حمدی صاحب نے دی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب یہ شادی ہوتی ہے تو شادی تو محبت میں ہوتی ہے، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری شادی نفرت میں بھی ہوتی ہیں۔ نہیں، جواب مسئلہ کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آپ تو مسئلے کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے میں نے پہلے ولا البرا کا پوچھا کہ ولا البرا کا اور کفار کے ساتھ مناقہ، ان کے ساتھ تعزیت کرنا، ان کے اگر رشتہ دار میں ہو، ماں باپ ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک اور اسی طرح دیگر تمام حقوق ہیں، تو یہ دونوں کدھر پہ بیٹھنے ہیں؟ یہ ولا اور برا کا عقیدہ بھی ابن اور جو تھوڑا سا سخت ادھر سے نکلا ہے، یہ اصل میں کہ القاعدہ کے بعد سے نکلا ہے، اس سے پہلے سے نہ ولا برا کا عقیدہ تو پہلے سے، جیسے میں نے قرآن کی آیات کوٹ کر دی نا، مسئلہ یہ وہ آپ نے کوٹ کی سمجھے نہیں ہے نا کہ اب کفار کے ساتھ ہم تعزیت کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، تعزیت کر سکتے ہیں، تو ولا برا پھر کدھر چلا ہے؟ نہیں ولا کے ساتھ میں عرض کر سکتا ہوں چار چیزیں ہیں جی، علماء نے فقہاء نے لکھی چار چیزیں، ایک معاملات ہیں، ایک مدارات ہیں، ایک مواسات ہے اور ایک موالات ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ جو تین چیزیں ہیں یہ تو جائز ہیں، پہلی تین چیزیں ہیں، لیکن یہ جو چوتھی چیز ہے جس پر میں نے آیت پڑھی لا تتخذوا، جو قرآن کریم میں چار مطلب یہ احکامات کے ساتھ، جی جی، جگری دوست بنانا، دوستی دل کے ساتھ ہوتی ہے، مطلب آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھا، قرآن کریم میں یہ کہ الا تتقوا منهم تقا، کہ اگر کہیں کوئی آدمی مجھ جیسے ان کے معاشرے میں پھنس کر رہ رہا ہے تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ کر رہا ہے تو وہ رخصت میں، لیکن لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون، جو میں نے اس میں جو ان يدعوا وهم صاغرون، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں یہ کہ آپ کا پورا جی ان يدعوا وهم صاغرون کا مطلب تو یہ ہے کہ جب وہ جزیہ دینے آئے تو جزیہ کس طرح دیں گے، اب اس کی تشریح فقہاء نے مختلف انداز میں کی ہے۔ آپ ہمیں مثال یہ دیں کہ صاغرون کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا اگر عمل کیا ہو تو اس کے کیا عہد نبوی میں وہ تو جب وفود آتے ہیں تو ان کو کس طرح یہ والا جو ذلت ہم کہ ان کو ذلیل کر کے ان سے لینا، تو وہ ذلیل کر کے عہد نبوی سے ہمیں کوئی مثال بتائیں اور خلافت راشدہ سے کوئی مثال بتائیں۔ جی اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب یہ آ گیا ان يدعوا وهم صاغرون، اب اس کی سب سے پہلے اپنی تفسیر آپ نے جیسے فرما دیا حضور علیہ السلام، اب حضور علیہ السلام براہ راست جا کے تو نہیں لے رہے تھے بلکہ مصدقین مزکین ہوتے تھے، وہ جا کے لیتے تھے، اب وہ کس طرح لیتے تھے تو ظاہر بات ہے اب کوئی واقعہ فوکس کر کے تو میں خیر اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ان کو بتا سکوں کہ وہ اس طرح لیتے تھے، البتہ فقہاء نے جو نقل کی ہیں، فقہاء تک نہیں آنا ہے، خلفاء راشدین کے زمانے میں جی ایک واقعہ آپ نے بتانا ہوگا وہ ہم صاغرون جی، اب ہم اس لحاظ سے یعنی ان پر حسن ظن رکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کی کوئی عملی تصویر ضرور کی ہوگی، اور اس کی عملی تصویر کیا ہے؟ اور فقہاء تک آ جاتا ہے، فقہاء کے زمانے میں مامون رشید امیہ ان میں کسی تاریخی روایت بتائیں کہ انہوں نے وہ صاغرون پر عمل کیا ہو، جبکہ اس کے برعکس ہیں وزیر ہیں، انہوں نے وزیر لگائے ہیں جی اس پر میں نے تو وہ ہم صاغرون پر عمل پورے اسلامی دور میں، چلو میں اسلامی دور تک ایک واقعہ بتا دیں۔ اچھا یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ عمرا ہارون رشید محمود رشید، اس پر میں نے وہ پہلے باب میں تفصیلاً گفتگو کی ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے واقعات تمام جتنے بھی حضرات ہیں بنو امیہ کے خاص طور پر بنو عباس کے، وہ لا کر انہوں نے بتایا کہ ان کے دور میں ان کو عہدوں پر رکھا نہیں گیا، ان کو
عہدوں سے کلیدی عہدوں سے دور رکھا گیا ہے اور ان کو عام معاشرے کا ایک حیثیت والا فرد بنا گیا ہے. ان کی ایک رائے ہے مگر تاریخ اس کے سپورٹ نہیں کرتی. جی انہوں نے اس پر شواہد پیش کی. سوال یہ ہے نا وہم صاغرون پر ہم بات کر رہے ہیں. یہ کیسی آیت ہے کہ ہم جس طرح اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور 1437 سال میں ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ وہم صاغرون پر عمل نہ ہو. نہیں صاغرون کے دو مطلب ہے نا میں جو آسان ہوں. ایک مطلب تو وہ ہے جو فقہا نے بیان کیے ہیں بعض فقہا نے کہ وہ لینے کی پوزیشن کس طرح ہو, ہاتھ کیسے ہو, وہ کیسے دے, کھڑا ہو کے دے, بیٹھ کے دے, تو میں یہی کہہ رہا ہوں اور اس کے کھینچ کے لیں. آپ کا یہی ہے تو آپ کا جو مقالہ ہے اسی ہم نے ٹھیک پڑھا ہے مگر کوئی تصویر یہ منظر کشی دوسرا مطلب تاریخی ورنہ تاریخ تو غیر محتاط ہے. اس میں تو صنعت کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تاریخ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کھینچ کر انہوں نے ان سے لیا, جبکہ ہمیں صرف فقہ کی کتابوں میں تو نصوص ملتے ہیں. تاریخ میں برعکس اس کے کہ ہمیں تو اور کہ بالکل ان کے گال کے اوپر پاؤں رکھ کے ان سے جزیہ لیا اور اس طرح ہونا نہیں چاہیے, جبکہ ایک واقعہ بھی نہیں ہے. لیکن تو اس لیے بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. اس طرح کا واقعہ واقعی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو ہمیں فقہی کتب میں پڑھایا گیا ہے وہ آپ کی نصوص ٹھیک ہے مگر اس کا عملی اظہار اس طرح کی میں بہت سارے واقعات پیش کر دوں کہ جو فقہ میں ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہوا. ہم مناظرہ کرنے نہیں آئے. یہ ٹھیک ہے کہ ہم آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ عملی طور پر کوئی مثال سامنے نہیں آ رہی. البتہ دوسری آ رہی ہے, دوسری جو بیان کر رہا ہے. سوال اٹھانے کا ایک مقصد ہے وہ یہ بتانا ہے کہ ہم ڈیفینسو پوزیشن میں ہمیں نہیں آنا چاہیے. معذرت خانہ لبولیجا ہمارا اس ایشو کے والے سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں واضح طور پہ بتانا چاہیے کہ اس کی جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہ سبارڈینیٹ ہوں, بس وہ آپ کی اس کے ساتھ اس نے سلوک اور وہ آپ کے اوپر واجب الادا سمجھ کے دے رہے ہوں, وہ اسٹیٹ پر احسان کر کے نہ دے رہے ہوں. دیکھیں ہم جو ابھی اسلامی فوبیا کے اس میں ہے کیونکہ تھوڑا بہت زیادہ سر زیادہ پڑھاتے ہیں ہم تو صرف یہ ریسرچ تھوڑا بہت پڑھتے پڑھاتے ہیں, زیادہ مجھے ان چیزوں کا علم نہیں ہے. مگر کلام کے طالب علم کے طور پر آج کل جو ڈبیٹ کبھی نہیں ہو رہی ہے اس میں یہ ڈبیٹ بڑا وہ ہے کہ اور فقہ کے تمام عبارات لیتے ہیں کہ اس طرح کے کپڑے نہیں, وہ جب گھوڑے پر جائے گا تو آپ وہ اترے گا, گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا, گدھے پر سواری کرے گا. مسلمان جب جائے گا تو اس کو اگر وہ سوار ہو تو اترے گا نا, تو یہ ان ہیومن سا رہتا ہے. وہ جب ہیومن رائٹس اور وہ اس طرح کی بات کرتی ہیں تو وہ بسا اوقات سے کہ تقدیری کی صورت میں تو یہ ممکن ہے ہم کو کہا کہ اس کے ذمہ اس کے اوپر کرتے ہیں مگر عملاً کبھی اس طرح نہیں ہوا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ان اقوال کو نقل ضرور کی ہے لیکن انہوں نے ان اقوال کو ترجیح نہیں دی. مگر آپ نے تو اس کو ترجیح دی ہے کہ ان کو ذلیل کر کے ان سے آپ نے اور میں اس لیے کیونکہ آپ نے ادھر نقد نہیں کیا. نہیں آنا چاہیے, آپ نے نقد نہیں کیا نہ مقالے میں نہ کیونکہ مزہ اس طرح ہے کہ ہم اگر آپ مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے کہیں کہ نہیں ان کے ساتھ برابری کر کے کیونکہ خراج لیا جاتا ہے ان کے پروٹیکشن کے لیے. بس خراج جو اس کا تھا وہ اس لیے کہ وہ اگر ادھر رہیں گے ان کو پروٹیکشن ہوگی کیونکہ آپ کو مسلمانوں کے لیے جہاد کیا یا فوج میں لازمی ہے. اسلام میں اگر ہم خلافت کے حساب سے دیکھیں نا اسی لیے ان سے ٹیکس نہیں دیا جاتا کیونکہ جس کو بھی اگر خلیفہ طلب کرے کہ نکلو آپ نے لشکر میں شامل ہونا ہے تو وہ پھر انکار نہیں کر سکتا اس کے پاس کوئی. جبکہ کفار کے لیے یہ استثناء ہے, وہ انجوائے کریں اپنی زندگی, ان کو قتال کی طرف جانا محاذوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بدلے ان سے پیسے لیتے کہ آپ کے پیسے ہم وہ لشکر میں لگائیں گے اور باقی یہ اس کا پھر اس کے اوپر بھی نہیں ہے. یہ پورا جو موجود ہے نا تھوڑا سا اس کے لیے فقہا کی عبارات کو جو گھوڑے پر سواری اور ہاتھ اوپر ہوگا نیچے ہوگا 3 زینے وہ نیچے ہوگا یہ بہت ایک اپنی جگہ پر وہ ٹھیک ہوگا مگر اصل میں جو خراج اور اس کا جو تصور ہے حضرت صحیح ہمیں تصحیح کریں گے میں جو جتنا سمجھوں وہ ہمیں تو یعنی یہ ہے. اسی لیے اس کو میرے خیال میں اس طرح اگر ہم بیان کریں تو اس میں بہت سارے ہم ڈیفینسو اس میں نہیں آئیں گے. ہمیں اگر کوئی اگر ہم ذمہ بننا چاہتے ہیں اگر ہم پھر ذلیل ہونے کے لیے ذمہ بننا چاہیے دارالعلوم میں رہے تو ایک بندہ مسلمانوں کے درمیان میں رہے تو اس کو اسلام کی طرف آنے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دینا اس کے لیے زیادہ آسان ہے ریئر دین کہ وہ اسلام میں رہے. اور وہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ اچھا ہم آئیں گے تو ہم یہ دن وہ صابرین کی جو آپ تشریح کرتے ہیں کہ ہمیں ذلیل ہو کے اور ہمیں ایک تو ہم ٹیکس بھی دیں اور ذلیل ہونے کی کیا ضرورت ہے. تو میرے خیال میں اس میں مجھے ایک عمومی نقطہ یہ تھا. بہرحال آپ کی جو بھی رہے ہو
تو وہ میں اس کی قدر کرتا ہوں. میں اکثر اپنے بیان میں نے یہ کرنا تھا کہ اس کو اگر آپ جب بھی وہ کریں تو ہمیں اگر خیال میں اس پر سوچنا چاہیے. جو فقہا کی ہم عبارات پڑھتے ہیں تو اس کو اس طرح وہ انہوں نے لکھی ہے اس خاص تناظر میں شاید کسی خاص علاقے کے اس میں اور مسلمانوں کے ذہن میں جس طرح مغربی زدہ تہذیب ہوتی ہے اور علماء بعض فتوے بالکل وہ دیتے ہیں تاکہ عوام وہ سب ذرائع کے طور پر یا اس کے طور پر ہو وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہوں گے مگر عمومی اصول اسلام کا رول جو کہا جاتا ہے کہ فکر جو ڈیولپ ہوئی ہے تو اس کو مسلمان عروج کہتے ہیں. تو اس زمانے میں ظاہر ہے کہ پھر ایسی چیزیں تھیں کہ وہ چونکہ کافی ضمنی جو تھے وہ چونکہ سبارڈینیٹ تھے اس حوالے سے کچھ آپ اسے غلط کے ہیں یا سختی کے ہیں لیکن وہ یسر کا پہلو نکالا ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے ابن قیم ریلیکس کرتے ہیں چیزوں کو. یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس پر میں نے لایا ہے صفحہ 34 پر آگے مقبولیت حالت مقبولیت یعنی وہ رائے تو یہ تھی آپ کی رائے یہ نہیں تھی نا ہم سے یہی بات ہے. یعنی ایسا ڈاکٹر صاحب مناظرہ نہیں ہے. مقصد یہ ہے تاکہ یہ تاثر سامنے نہ آئے کہ آپ نے کہیں کوئی اس طرح کی کوئی کوٹیشن نقل کی ہے تو وہ آپ کی رائے بھی وہی ہے. یہ تاثر سامنے آپ ٹھیک ہے. جو آپ کی پریزنٹیشن تھی اس میں جب آپ نے یہ تلاوت فرمائی یدیم و ہم صالحون تو وہ پہلے واحدہ میں یہی محسوس ہو رہا تھا اور میرے سامنے آپ یقین جانیے فقہی کتب کی وہ عبارات گزر گئی کہ زرد کپڑے پہنے ہوں گے اور ایک دھکا بھی دیا جائے گا فلاں فلاں. تو جیسے چیئرمین صاحب ڈاکٹر کے ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ وہ جو اس زمانے میں فقہی ذخیرہ مرتب ہوا وہ سلطہ کا دور تھا تو اس زمانے میں ایک دو قدم آگے بڑھ کے بھی انہوں نے کہا کہ بھائی پیچھے سے ایک لات بھی مارو گی اس طریقے سے. تو وہ آج کل ہمارا زمانہ نہیں ہے. ہم یہ میں نے لایا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا ہے کہ اس پر کوئی مستند دلیل کوئی مثال نہیں ملتی. کلیدی عہدوں پر آپ نے کہا ابن قیم رحمۃ اللہ جی وہ بات بس کلیدی عہدوں پر فائز ہونے کا کیا مطلب کلیدی عہدہ کیا ہوتا ہے؟ کلیدی عہدے سے مراد کوئی بھی ایسا عہدہ کہ جس کے ماتحت مسلمان آ رہے ہیں. ٹھیک ہے اور جی تو اسلامی تاریخ میں کبھی بھی کسی ایسے عہدے پر کوئی غیر مسلم نہیں رہا جس کے ماتحت مسلمان تھے. آپ میرے خیال میں شاید بہتر ہوگا کہ کوئی بھی ایسا عہدہ جس میں ان کے پاس ایبسلیوٹ پاور ان کے پاس ہو مکمل اختیار ان کے پاس. یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں جو اسی حوالے سے کہ ان کو کلیدی عہدے جو دیے گئے ہیں تو وہ سیاسی عہدے تھے. سیاسی عہدوں پر ہی اور ان سیاسی عہدوں پر براجمان ہو کر وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتے تھے. اور قرآن کریم کی نہیں آیات کو جو میں نے آپ کے سامنے ایک تو یہی پڑھی تھی ان کا مطلب بھی میں نے یہ لیا تھا کہ ان کو مقبولیت ان کے لیے ہونی چاہیے تھی نہ کہ ان کے لیے غلبہ یا وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ نے پوری تقریر کیا یہ میں نے آج پہلے بھی پڑھی اسی پر. نہیں مقبولیت والی جو بات تھی اس میں کلیدی کا مطلب ہے کہ سر کی بات تھی کہ مگر آپ نے سر کو سنا نہیں اس لیے ابھی آپ خود جواب تو آپ یہ بتائیں نا کہ مثلا قاضی کا بننا تو اس میں کیا مقبولیت ہے؟ اس میں تو وہ تو عدل انصاف کا فیصلہ کرے گا نا. اس میں مسلمانوں کے کون سا اجزاء ہوگا؟ قاضی کو جو اس وقت حیثیت حاصل ہے میرے خیال سے 17-18 گریڈ کا قاضی ہوتا ہے اور 20-22 گریڈ کا بھی اس کے آگے سر نمو ہوتا ہے تو وہ تو اس کو بہت بڑی حیثیت حاصل ہے. بس تو جیسے اگر آپ پھر ایسا بتایا نا آپ پھر کوئی ایسا عہدہ بتا دیں کلیدی عہدے کی جس طور آپ تشریح کر رہے ہیں جس میں وہ کلیدی عہدے پر اور نیچے کوئی مسلمان خادم نہ ہو سارے ہو گئے مسلم ہو یعنی ان کو وہ کون سا عہدہ ہوگا اسلامی سلطنت میں آپ بتا دیں. وہ مثلا پاکستان کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو ان کو غیر مسلم اقلیتوں کی جو اپنے کوٹے اپنے علاقوں میں اپنے لوگوں پر ہوں وہاں پر اسلامی تو پاکستان میں آئے گی نہیں اگرچہ ادھر بھی ابھی تو خاکروڈ وغیرہ بھی ہمارے مسلمان ہی ہو گئے اور اسی میں بھی کلرک وغیرہ سارے ہوتے ہیں مگر ہم اگر اسلامی تاریخ کی شریعہ کی بات کر رہے ہیں جس پر حاکمیت کا عنصر اس عہدے میں شامل ہے تو سر نے نہیں بتایا نا بس یہ جواب ہونا چاہیے. آپ نے مگر یہ ادھر یہ تصریح نہیں کی اس لیے ادھر بھی میں نے پہلے بھی آپ کو مشین دے یہ ایک عمومی لفظ ہے کلیدی عہدہ مثلا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے یا نہیں غیر مسلم یعنی یہ اسلامی قانون میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے جو افکار ہیں ان کی عمومیت سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ نہیں بن سکتا اسلامی اسٹیٹ نہیں بن سکتا.
भगवान दास जी हाँ, नहीं वो तो जो मैंने मकसद सी बात ये थी ना, मुकम्मल इख्तियार उनके पास हो कि वो जो चाहे करें, हलाल को हराम करें, हराम को हलाल करें, या इस तरह के वो कानून साजी के जिससे मुसलमान मैं तो मुशावरत दूसरों में भी शामिल हो गए हो, तो उसमें तो क्योंकि इस तरह गुजरे हैं कि वो खलीफा गुजरे हैं, खलीफा के सिपाहीसालार गुजरे हैं, मजाज हबीब गुजरे हैं। कानून तो मुल्क का ही होगा ना, कोई अपनी तरफ से कानून तो नहीं बनाएगा। मजाज अथॉरिटी पाकिस्तान की तारीख में जब ये सारा भगवान दास को उसके अभी तक वो बिल्कुल वो है, उस पर कोई दाग नहीं है। बहरहाल आपने ये जो वक्त की उसमें कमी, तो मैं ये पाकिस्तान की जो सरजमीन है ये सुलह के जरिए फतह हुई है या उसके जरिए? इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें मुख्तलिफ किस्म की आराम हमारे सामने आती है। राजे बता दें तो यहाँ कौन सा राजे जो ज्यादा अवाम उमूमी दर्जे पर है वो यही है कि अक़लीतों को साथ मिला के, अक़लीतों की तो बात आई नहीं है। पाकिस्तान की सरजमीन फतह हुई है तो ये जब दायरे इस्लाम बना है ये सुलहन है या जंग के जरिए? सिंपल ये सुलहन, ठीक है। तो आपके मुताबिक यहाँ पर इबादत की तामीर हो सकती है, तो क्यों ना जायज़ करा? आपने अभी कहा कि जो ज़मीनें सुलहन पता हो वहाँ पर नई इबादत गाहें नहीं, वो साथ मैंने एक थोड़ी सी तशरीह भी की थी कि अगर वो ज़मीनें फिर उन्हीं के हवाले और इलाके उन्हीं के हवाले रहें खिराज के तौर पर, तो जब तक उनकी मिल्कियत में रहेंगे, स्टेट नहीं लेगी, तो उनकी मिल्कियत में आबा अजदाद के जो इधर रह रहे, इधर से जो ईसाई या सिख हैं वो तो कहीं और माइग्रेट होकर आए नहीं है कहीं से आइसलैंड से। नहीं, यहाँ से वो तो ये बुनेर और हमारे इलाकों में, मैं जब से हमारे गुरुद्वारा है और मेरे दादा भी के इधर गुरुद्वारा था जब से हम हैं उसी इलाके में, तो अब वो तो जिन इलाकों में अगर वाकई उन्हीं की अक्सरियत अभी तक चली आ रही, उन्हीं की ज़मीन उनके पास चली आ रही है, तो वो बना सकते हैं। उनका जी हाँ वो मामला है, वो इस जुज़ी के तहत आता है। अच्छा, तो लेकिन ये तो इस्लामाबाद में जैसे शुरू कर रहे थे पीछे, आप काउंटर वो हो रहे हैं ना, आपको आप ये फतवा बताएं ना इसके ऊपर कि ये हो सकता है, किस दारुल इफ्ता का आप इसकी दलील है? क्योंकि मेरा ख्याल में नाजायज़ है, नई इबादतगाह नहीं बन सकती इस वजह से जो आप बता रहे हैं। इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह की इब्न कय्यिम का फिक्र तो इधर नहीं है ना, हम फतवा इब्न कय्यिम का पूरी दुनिया में सिर्फ इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह, अगरचे उनके और उनके शेख हर चीज़ के अंदर मुतफर्रिद है, स्कॉलर पूरी दुनिया के अंदर ये अलग है और पूरी दुनिया बाकी अलग है ना। यूनिवर्सिटी और स्कॉलर की जो दुनिया होती है यहाँ पर तो राय पेश की जा सकती है, फतवा के लिए तो फिर दारुल इफ्ता वो हो सकता है, वहाँ मेरा भी फतवा और हो, तो आप वो वाला फतवा बता रहे हैं ना। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसी मुदाहनत भी नहीं है कि आप फतवा नहीं ले सकते, इधर तो आपको इख्तियार है, आप इधर लिख सकते हैं ना तकरीम की राय है मगर फतवा की राय नहीं। कानून की बात करें आज वो बात तो खुद इख्तिलाफी है कि भाई सुलह से हुई है, ये जंग के जरिए हुई है, इसमें इख्तिलाफ है। इसलिए बैन अक़वामी क़वानीन जो इस वक्त चल रहे हैं उनकी रोशनी में और शरीयत की उसूलों की रोशनी में कोई राय नहीं होगी। यानी आपने जो राय थी वो इसको थोड़ा सा देखने आखिरी में बस वो कर रहा हूँ, फिर सर की तरफ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गुस्ताख़ रसूल के बारे में आपने जो इमाम साहब का मसलक बयान किया ना, बिल्कुल गलत बयान किया। आप इमाम साहब का सही मसलक बयान करें दलाइल से, जरा अभी इधर ओपन करके आप क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि हरबी को या काफिर पहले से काफिर है, उसने गुस्ताखी की तो उसको कत्ल नहीं, ज़िमी की बात हो रही है, ज़िमी को कत्ल नहीं किया जाएगा, ज़िमी को यानी कत्ल नहीं किया जाएगा, इमाम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मंसूब वो यही है। अच्छा जी, और मुसलमान को कत्ल किया जाएगा? मुसलमान को अगर उसने तौबा ताइब नहीं हुआ उससे और उसी पर बज़िद है, मुसर है, अच्छा, तो उसे कत्ल किया जाएगा। और ज़िमी को कत्ल नहीं किया जाएगा? ज़िमी को इस वजह से कि मुसलमान ने तो वो जुर्म किया है और हद इर्तिदाद उस पर लग रही है, ठीक है, हद इर्तिदाद लग रही है, लेकिन वो पहले से ही कुफर में है और उस कुफर पर मजीद कुफर चढ़ गया, ठीक है। तो अब एक आदमी अगर कुफर की वजह से मारते हैं तो पहले भी उसमें कुफर था, पहले क्यों नहीं मारा? ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि अब यहाँ पर इसको नहीं मारा जाएगा। अलबत्ता दीगर सजा मसलन ताज़ीरी सजा उसको काजी अपनी स्वाबीत पर कत्ल भी करवा सकते हैं ताज़ीरन। सही। और इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं? उन्होंने इस पर जोर दिया है कि नहीं, ज़िम्मी को भी कत्ल किया जाएगा। इस पर काब बिन अशरफ वगैरह और तकरीबन 9-10 हवाले इन्होंने पेश किए हैं और उसमें यही साबित किया है कि ये काब बिन अशरफ भी ज़िम्मी था और बाकी जो है वो भी ज़िम्मी थे। उन्होंने जब गुस्ताखी की तो उनको कत्ल करवाया गया। आपने नतीजा में ये नहीं लिखा, आपने लिखा है गुस्ताख के कत्ल के बारे में इब्न कय्यिम का अदम जवाज का रुझान पाया जाता है। आपने हाथ से लिखा है, मेरे ख्याल में बाद में किसी ने आपको आपकी पीएचडी रुक जाएगी क्या?
ना आप ने तो आप कह रहे हैं तो यहाँ जवाब है, उधर आपने कहा अदम जवाब है। ना मैं हैरान हूँ। ये पीछे देखें कई सफात इस पर जा रहे हैं। नहीं, मैं सफात की क्यों देखूं? इधर लिखा हुआ है आपका जुमला है गुस्ताख के अदालत कत्ल की आवाज से लेकिन दूसरे का आदम जवाब का रुझान पाया जाता है। ना ये इस बारे में नहीं है, ये इस बारे में नहीं, ये तो वो है अदालती मतलब अदालत से हटकर फर्द वाहिद अगर कत्ल करते हैं अब हम तो ये अलग मामला है। ये अलग क्वेश्चन जी। है। पुराने जमाने में जो गुस्ताख रसूल होते थे उसको अदालत के हुक्म पर कत्ल किया जाता था, मुसलमान खुद डायरेक्ट कर देते थे। पहले आपने सल्लल्लाहु के दौर जी, उसके बाद मसलन नकीम रहमतुल्लाह अलैह के दौर में जी, वो तो यही है ना कि उसको अदालतों के अंदर ही उस चीज़ को लाया जाए। असल में तो हमने तो ये देख रहे हैं कि इस्लामी तर्ज अमल क्या है। अगर अवामी दर्जे में कुछ चीज़ सही होगी, इस्लामी की तरफ नहीं जाएंगे। अब हम असालिम मसलूल अला शातिम रसूल जो इनकी किताब आप उधर से देखोगे, ये सही की बात है। वो क्या कहते हैं? इब्न तैमिया की किताब, हाँ, तैमिया और इन्होंने भी इसी को किया। अगर ये क्या कहते हैं, किसी के सामने अगर गुस्ताखी हो जी। तो उसको कोर्ट लेकर जाएगा या ये कत्ल करने की गुंजाइश देते हैं उसके जी इस किताब में क्या है कि क्या है? इब्न तैमिया की राय है, जी, इब्न कय्यम की नहीं है। अभी तैमिया की क्या है? इब्न कय्यम की यही है कि उनके वो जो पेश कर रहे हैं आरा, उनसे यही है कि वो अदालत ही के जैसे मैंने इसका हवाला पेश कर मसलन हवाला पेश कर हवाला नहीं होगा आपने मतलब असल में ये जो चीज़ है ये उमूमी दर्जे में मैंने कहा फिक्र से मुस्तफा हुआ है। इसके कोई बुनियाद नहीं मसलन उन्होंने जो वाकयात यहाँ पर है देखें उनके ऊपर ऐसी बात ना तो कहें कि उन्होंने कही ना कि आपने उमूमी फिक्र से किधर वो फिक्र बता दें स्टेटमेंट दें अगर आप नहीं, ये बड़ा ये इमीर पर ध्यान है। बाकी चीजें तो अपनी जगह पर गपशप चलती रहती है, मगर कम से कम ये बहुत अहम वो है। तो इसमें कम से कम ये न करें कि आप अदालत तक अभी अदालत है और अदालत तक ना जाए, स्टिग्मा है तो ठीक है, ये अलग गलत बात है। मगर अब इससे पहले अगर हमारी तारीख में जो हो रहा और अगर उसकी कोई शहरी बहस भी हो तो उस पर हमें मेरे ख्याल में कोई इतना करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे ख्याल में आप इसको खैनिस्तान का अहनाफ के साथ लाना चाहते हैं। अहनाफ में अगर होगा तो फिर तो आसान था, मगर इन्होंने तो मुश्किल कर दिया अपने लिए। जब मुश्किल कर दी है तो अब उधर से फिर जब देखा कि लोग क्या कहेंगे तो अब उन्होंने अपनी तरफ से बात देखी है। असल हवाला बहुत जरूरी है। आपने अगर नहीं ये मैंने तलाश किया, इन्होंने यानी जरा इसको उधर आपने लानी नताइज में लिखा है तो नताइज तो कुछ नहीं, असल हवाला तो अंदर मतन में तो आप मुझे इसका हवाला बताएं कि वो कहाँ पर कह रहे हैं कि मामला अदालत जो कत्ल होगा वो नाजायज है। मतन तो ये यानी गलत हो इब्न कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात की है, इस बात में उन्होंने कई वाकयात जो लाए हैं, जी, जी। उनमें बाज़ वाकयात वो हैं कि जो आप अलैहिस्सलाम ने खुद तशकील की कत्ल के लिए, और बाज़ वो हैं जिन्होंने कत्ल करके आके आप इस्लाम को खबर दी और आप इस्लाम ने उसकी तायीद की, तस्दीक की और उसके खून को अदा कर दिया। जी। तो अब ये जो मजमूई एतबार से इनके अफकार थे, इसमें इन्होंने किसी जगह जाके ये गुंजाइश नहीं दी कि इसके बाद भी जाके यानी लोग आप खुद कत्ल कर सकते हैं। ऐसे उन्होंने खुद ये नतीजा निकाला है या आपने ये नतीजा निकाला है, ये चीज क्लियर नहीं, असल में देखें मैं जहाँ तक समझता हूँ नाक़िस राय में वो जिस तरह नस हम पढ़ते हैं दिलालतुन नस, इक़्ज़ाउन नस, इबारतुन नस, ये इशारतुन नस भी होते हैं। नहीं, इशारतुन नस को छोड़ दें, आप जहाँ पर ये बहस है वो ओपन कर दें। किसी गुस्ताख रसूल के कत्ल की जो बहस है वो ओपन कर दें, उधर से पता लगता है। आपने लिखा होगा इंसान कोई चीज़ें याद नहीं रहती, आपने लिखा होगा। मगर चूंकि ये अहम है कि इससे थोड़ा सा ये तो हलाल को हराम करना, हराम को हलाल करना। कौन है? ये जी ये 456 मेरे पास है। इमाम गुफर रहमतुल्लाह अलैह की राय ऊपर
چیز جو عدالت سے متعلق ہے اس کو جی یہ واقعہ رہا ہے. یہ کچھ ادارات کی آگے ترجمہ بھی نہیں ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں بعض ان کا ترجمہ ضرور ذکر کریں. آپ نے جو لکھا ہے نا اس کی بحث کے آخر میں آپ نے لکھا ہے کہ جی یہ رائے ہیں اگر یہ ثابت کیا کہ گستاخ ہو جاتا ہے سے مسلمان کا تو مرتد ہو کر مبادم ہوا اور اس پر احکام ہے. لیکن اگر یہ ذمہ کافر تھا تو ثبوت گستاخی پر نقص یمین اور نقص عہد لازم آنے کے ساتھ واجب القتل بھی ہوا. یہی تمام فقہاء امت اور احناف متاخرین کا بھی فیصلہ ہے. اسی میں احتیاط حفظ ما تقدم اسلم واصح پہلو مثبت ورنہ مملکت اسلامیہ میں اکثریت گستاخ ہو ورنہ کی اکثریت کافر کی ہوتی تو محض تعزیری سے ملازہ ہو. آپ نے بات تو یہی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احوط یہ کہ قتل کیا ہے اسلامی اسٹیٹ قتل کرے گی. جی تو یہ نتیجہ کہاں سے نکلا کہ عدم رجحان ہے کہ ماورا عدالت کی جو تقسیم قائم کی ہے یہ کہاں سے نکلا؟ وہ اس سے میں نے کہا نا کہ آپ نے خود نکالا نا جی عمومی عبارات سے آپ کے نتیجہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ کی رائے ہے ورنہ اس سے یہ اثر مل رہا ہے کہ یہ تو حوالہ مت کیا حوالہ آپ کے پاس یہ نہیں بس تو بات ختم کریں مفتی صاحب. جیل میں کہیں کی رائے نہیں آپ کہیں کہ بالکل قطعی نہ کیا جائے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں. نہیں جی وہ آپ نے دوسرا وہ تو کل مجھے بولیے وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے مگر یہ کہ آپ اس کو اس طرف منسوخ نہ کریں. اچھا یہ بتائیں کہ غیر مسلموں کو قرآن کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کو قرآن کی تعلیم ان کے افکار کی روشنی میں تو ویسی کوئی چیز نہیں آئی کہ جس کو انہوں نے ذکر کیا اس حوالے سے. نہیں کہ ان کی کیا رائے ہوگی تو توقف ہوگا اور آپ کی کیا رائے؟ غیر مسلموں کو ذکر کیا دیکھیں غیر مسلموں کو اگر قرآن کریم کی تعلیم وہی مانا ہو کہ ان کو واقف کروانا ہو ان کو ترغیب دینا ہو شناسا کروانا ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر تو دی جا سکتی. لیکن باقاعدہ اس سے ہٹ کر ان کو کفر پر باقی رکھتے ہوئے قائم رکھتے ہوئے اور اس پر محنت نہ کی جائے تو یہ چیزیں یعنی آپ خود اس کی توجیہ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے اور کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اقلیتی کفار قرآن کریم کو تعلیم نہیں دیں گے. آپ خود بھی کالج میں پڑھاتے ہیں ہمارے پاس تو صحیح اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. جی وہ میں نے عمومی درجے میں کہا ہے کہ جب تبلیغ کے لیے آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا. آپ نے اصلی معمولیت میں لکھا ہے یہ شروع عمریہ میں آیا ہے سارا. مجھے ذرا بول ابن القیم نے ولا يمكن منه کہہ کر ایک بڑی بات فرما دی کہ قرآن کریم جیسا بے مثال نور کفر و شرک اور ارتداد و زندقہ و نفاق اعتقادی والے سینوں میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتا جیسا کہ لحاظ البراءات میں 19 قرآن. تو آپ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کو قرآن تعلیم نہیں دی جائے. نہیں یہ باقاعدہ ترتیب سے ہے کہ جب مطلب آپ تبلیغ سے ہٹ کر ترغیب اور تبلیغ سے ہٹ کر کرتے ہیں تو وہ تبلیغ اور اس میں قرآن پڑھے گا یہ سامنے آ جائے گا نا.